بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب قبر میں فرشتہ یہ سوال کرتا ہے مر ربو کا من نبیو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حاضر رجل، تو یہ چوتھا بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تین تو معروف ہے نا، چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ناظر ہوتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کہ اس نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حاضہ کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ کریں، فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی ان کی بیوی سارہ کو کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو بعد میں فرشتوں نے کہا کہ ہم انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم ان بستی والوں کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ لوط علیہ السلام کی بستی وہاں سے بہت دور تھی، ابھی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، اور وہ کہہ رہے کہ ہم اس بستی کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی حاضی یا حاضہ کا لفظ جب بولا جائے تو اس چیز کا پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر چیز پاس ہی ہوتی ہے۔ اس طرح بخاری شریف کا مطالعہ کریں، ہرقل بادشاہ نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ کیا تو اس نے ہرقل بادشاہ نے بھی حاضہ کا لفظ بولا، حالانکہ یہ مکالمہ کہاں ہو رہا ہے؟ ملک شام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ مدینہ طیبہ میں، اور لفظ حاضہ کا بولا جا رہا ہے۔ یعنی حاضہ کے لیے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز پاس ہے تو حاضہ آ سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں حاضہ بولا جائے اس وقت پاس ہی ہوتی ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ایک قرآن مقدس کی کہ جب حاضہ یا حاضی ہی بولا جائے تو پاس ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایک صحیح بخاری شریف سے آپ کو میں نے حوالہ دیا ہے۔ کتاب الوحی یعنی شروع سے ہی آپ بخاری شریف کے آغاز کے اندر ہی یہ مکالمے والی روایت موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، ابھی مزید وضاحت میں کرتا ہوں اس بات کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد، ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب وہ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ این فلانہ، تو وہ فلاں کالے رنگ کی عورت نظر نہیں آ رہی؟ تو صحابہ نے کہا ماتت، وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے تو اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفن بھی کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہلا آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ ابھی آپ روایت سنیں تو اس کے بعد ہم اس حدیث سے مسائل نکالتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے کہا ہم نے تو اس کا معمولی سا معاملہ سمجھا اور ہم نے اسے دفن کر دیا خود ہی جنازہ پڑھ کر۔ آپ نے فرمایا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہو، اللہ کے گھر کا خادم، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والی عورت ہو، اور آپ نے کہا کہ اس کا معاملہ معمولی سا تھا۔ اللہ کے گھر کا خادم بھلا وہ معمولی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدلوہ علی قبرہا، اس عورت کی قبر بتائی، فصلی علی قبرہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر جا کر اس کا جنازہ ادا کیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، ڈسکرپشن میں درج کر دی جائے گی، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس حدیث سے مسائل ذرا میرے ساتھ اخذ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا یہ بھی ثابت ہوا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس میت کا ایک دفعہ جنازہ پڑھ لیا جائے تو دوبارہ بھی اس کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ناظر ہوتے، جب فرشتہ سوال کرتا ہے ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے کر جاتے ہوتے تو آپ کو صحابہ سے یہ ضرورت ہی نہ پڑتی پوچھنے کی کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ فرماتے ہاں ہاں بالکل، وہ جو عورت فوت ہو گئی تھی پرسوں فوت ہوئی ہے، تو میں اس کی قبر میں گیا تھا جب فرشتے نے اسے سوال جواب کیے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔
اس لیے یہاں سے پتہ چلا کہ یہ بالکل ایک من گھڑت عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے کہ جب فرشتہ سوال کرتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، وگرنہ آپ فرماتے ہیں ہاں میں اس کی قبر میں گیا تھا۔ یہ سوال ہی آپ کو نہ پوچھنا پڑتا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، بلکہ یہ بھی نہ پوچھنا پڑتا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہاں؟ صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ وگرنہ آپ کہتے ہیں اچھا وہ عورت کالے رنگ کی فوت ہو گئی تھی، میں اس کی قبر میں بھی گیا تھا اور مجھے اس کی قبر کا بھی پتہ ہے، اس کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ نہیں ہے، فرمایا کہ دلونی علی قبریہ، مجھے اس کی قبر بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ یہ اس کی قبر ہے، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقائد جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عقائد ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عقائد اپنی طرف سے بنا لینا یہ بالکل من گڑت قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔